اب آتے ہیں کہ اسلام میں حضرت محمد کے بارے میں ہمیں اچھی اچھی باتیں بتائی جاتی ہیں، صرف اچھی اچھی باتیں بتائی جاتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، ہر بندے میں اچھائیاں اور برائیاں ہوتی ہیں، لیکن پرابلم یہ ہے حضرت محمد کے بارے میں مسلمان سمجھتے ہیں اور بتایا جاتا ہے، انہیں رٹا لگایا جاتا ہے کہ پرفیکٹ آدمی تھے، ان کی کوئی چیز غلط ہو ہی نہیں سکتی تھی. تو میں آپ کو ایسے ان کے اور ٹھیک ہے، آپ نے یہ بحث پہ آپ کر سکتے ہیں کہ لونڈی بنانا اچھی چیز ہے یا بری بات ہے وغیرہ وغیرہ، یہ کوئی اچھی چیز ہے کہ نہیں، لیکن ابھی ایک عورتوں کے حقوق کے حوالے سے یہ بتانا بڑا ضروری ہے کہ ہمیں اکثر بتایا جاتا ہے کہ رسول اللہ کہتے تھے 4 شادیوں کا مقصد یہ ہے کہ انکریج کیا جائے کہ جو بیوائیں ہیں، بوڑھی عمر کی عورتیں ہیں، جن کی کبھی شادیاں نہیں ہوئیں، ان کے ساتھ شادی ہو جائے، کیونکہ ورنہ وہ کیا کریں گی، جیسے ذاکر نائک نے کہا وٹ یو وانٹ دیم ٹو بیکم پبلک پراپرٹی، تو یہ اس کو روکنے کے لیے کہ کہیں وہ پبلک پراپرٹیاں نہ بن جائیں. جیسے کسی کی شادی نہیں ہوئی تو وہ کہے کہ چلو جی میں طوائف بن جاتی ہوں، ویری گڈ ویری گڈ، کیا لاجک ہے. اینی تو یہ دلیل دی جاتی ہے کہ اس وجہ سے 4 شادیوں کی اجازت دی گئی تاکہ انکریج کیا جائے بڑی عمر کے لڑکیوں سے شادی کی جائے. تو ایک یہ کہانی، یہ ایک حدیث ہے بڑی مزے کی، صحیح حدیث ہے سنن ابن ماجہ کی، کہ جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایک لڑکی سے شادی کی حضرت محمد کے زمانے میں، اور ایک عورت سے شادی کی حضرت محمد کے زمانے میں. تو حضرت محمد نے کہا او تمہاری شادی ہو گئی او جابر؟ تو جابر نے فرمایا جی ہاں حضرت محمد. تو حضرت محمد نے پہلا سوال چھوڑتے کیا کسی کنواری لڑکی سے، ورجن لڑکی سے، یا کسی شادی شدہ عورت سے؟ تو اس نے جابر نے فرمایا کہ ایک شادی شدہ عورت سے. تو حضرت محمد نے فرمایا تم نے یار کسی کنواری بچی سے شادی کیوں نہیں کی تاکہ تم اس کے ساتھ کھیلتے؟ وائی ناٹ اے ورجن سو یو کوڈ پلے ود ہر. تو میں نے کہا I have sisters and did not want her to create trouble between them and me. یعنی کیونکہ میری بہنیں ہیں، میں نہیں چاہتا تھا کہ ان کی آپس میں لڑائی ہو، بچیاں ساری آپس میں لڑیں گی. تو انہوں نے کہا he said this is better than. چلو ٹھیک ہے اس بات سے. لیکن حضرت محمد نے پہلا سوال کیا، انہوں نے کہا کہ کنواری لڑکی سے کرتے تاکہ تم اس کے ساتھ کھیلتے، یعنی بچی کی بچی، بیوی کی بیوی. okay, just a joke, nothing bad. لوگ اس میں مومنینز کہیں گے او اس میں کون سی ایسی بات ہے، ہر چیز میں سے کیڑے نکالتے ہو. انہوں نے منع نہیں کیا کہ تمہیں نہیں کرنی چاہیے. لیکن عورتوں کے حقوق کی بات اس میں یہاں پہ اصل میں یہ کرنی تھی کہ عورتوں کو کیا حقوق دیے گئے ہیں. ماں، جنت ماں کے قدموں تلے ہے. ماں کے تو چلو حقوق مان لیے، لیکن ایز اے عورت ماں کے علاوہ بھی ہوتی ہے. ہر عورت کوئی بیچاری وہ نہیں ہوتی، ماں ہی نہیں بن سکتی. وٹ اباؤٹ اگر کوئی عورت ماں نہ بن سکے، پھر اس کی کیا حیثیت ہے؟ تو اس کی حیثیت کیا ہے یہ دیکھیں حدیث. سنن ابن ماجہ میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں 1880 کے مطابق، عائشہ ابن عباس نے کہا کہ حضرت محمد نے فرمایا کہ کوئی شادی جو ہے کسی گارڈین کے بغیر، گارڈین کی اردو کیا ہوتی ہے یار، جو اس کا مالک ہو، گارڈین کی مرضی کے بغیر کوئی شادی نہیں ہو سکتی. اور حضرت عائشہ نے آگے اس کو بتاتے ہوئے فرمایا کہ رولر از دا گارڈین آف دا ون ہو ڈز ناٹ. اور گارڈین وہ ہوتا ہے جس کا اپنا اوپر کوئی مالک نہیں ہوتا، یعنی باپ کا اوپر کوئی اس کا گارڈین نہیں ہے، دادے کے اوپر کوئی گارڈین نہیں ہے، بھائی کے اوپر اس کا گارڈین کوئی نہیں ہوگا کیونکہ مرد ہے. صرف عورت کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ. تو یہ اس کے اوپر قرآن کی آیت ہے. اب اسپیشل ڈسکاؤنٹ چیک کریں، اس کے اوپر پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ عورت جو ہے اس کا کوئی شادی گارڈین کے بغیر نہیں ہو سکتا. میسنجر یہ سنن ابن ماجہ کی دوسری حدیث حضرت محمد فرما رہے ہیں کہ نو وومن شوڈ ارینج دا میرج آف another woman. یعنی کوئی عورت کسی دوسری عورت کی شادی ارینج نہیں کر سکتی. اور نو وومن شوڈ ارینج ہر اون میرج. کوئی عورت اپنی شادی ارینج نہیں کر سکتی. یعنی ماں جو ہے بیٹی کی شادی طے نہیں کر سکتی، ماں نہیں کر سکتی. میل گارڈین ہونا ضروری ہے. اور عورت اپنی خود بھی نہیں کر سکتی کہ میں نے فلانے سے شادی کرنی ہے. یہاں پہ آپ کو بڑے مزے کے میں تضادات دکھاؤں گا کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس. جیسے آئیڈیا آیا تو کر لیا، جو سوٹ کیا حضرت محمد کو وہ انہوں نے کر لیا. تو اڈلٹرس یعنی ایک زانی عورت ہی ہوگی جو اپنی شادی خود طے کرے گی. تو یہاں پہ تو حضرت محمد فرما رہے ہیں کہ کوئی عورت کسی عورت کی شادی طے نہیں کر سکتی، اور کوئی شادی نہیں ہو سکتی گارڈین کے بغیر.
یعنی اس کے ولی کے بغیر نہیں ہو سکتی. کوئی عورت اپنی شادی خود نہیں طے کر سکتی اور کوئی شادی طے ہی نہیں ہو سکتی اس کے گارڈین کے بغیر. لیکن اب حضرت محمد نے کہا او ہو میں تو پھنس گیا, اب میں کیا کروں. اسپیشل ڈسکاؤنٹ اوپر سے کیا آیا اس پہ, حضرت محمد کو اسپیشل ڈسکاؤنٹ آیا. سورہ احزاب کی 50ویں آیت ہے کہ آلسو حضرت محمد آپ کو وہ شادیاں ان مسلمان عورتوں سے جائز ہے جو اپنے آپ کو خود پیش کریں آپ کی خاطر, اور یہ دس از ایکسکلوسیولی فار یو ناٹ فار دا ریسٹ آف دا بلیورز. یعنی اگر آپ کو کوئی عورت آ کے کہتے نا میرے سے شادی کر لیں, تو تب آپ کو کسی گارڈین کی ضرورت نہیں ہے, تب آپ کو کسی ولی کی ضرورت نہیں ہے. تب وہ حدیث بھی گئی بھاڑ میں کہ آپ یعنی اپنی مرضی سے شادی, کوئی عورت اپنی شادی مرضی سے نہیں کر سکتی. تو یہ اسپیشل ڈسکاؤنٹ حضرت محمد کو. لیکن اچھا چلو یہ تو حضرت محمد مسلمان کہیں گے نہیں وہ رسول اللہ تھے ان کو اسپیشل ڈسکاؤنٹ, ان کا تو حق بنتا, اب ان کو نہیں شادیوں کی اجازت ہوگی تو پھر کسے ہوگی. جیسے کہ اسپیشل ڈسکاؤنٹ مسلمان 4 شادیاں کر سکتے, باقی حضرت محمد نے 13 بیاہ کھڑکائے نے پلس ان لمیٹڈ لانڈیز. تو یہ چلو ڈسکاؤنٹس اب آپ نے ایجاد کیا ہے تو کچھ نہ کچھ تو آپ کو فائدہ لینا پڑے گا. اب چیک کریں کہ حضرت عمر نے کیا کیا. حضرت عمر تو نبی نہیں تھے نا, یہ کہانی ہے عتیقہ کی. عتیقہ جو تھی, عتیقہ حضرت ابو بکر کی پہلے دوسری بیوی تھی. حضرت ابو بکر نہیں, ان کی دوسرا شوہر حضرت ابو بکر کا بیٹا تھا عبداللہ. اس نے جب اس کی طلاق وہ مر گیا جوانی میں ہی 633 عیسوی کی 634 عیسوی میں, تو حضرت محمد کے میرے سال کے 2 سال بعد ہی. تو اس کی شادی اس نے یہ اچھا دیکھیں اس نے بھی کیا شرط لگائی. بہرحال تو عبداللہ بن ابن ابی بکر نے حضرت عتیقہ سے شادی کی, اور اس نے پھر جب اس کی موت ہو گئی تو اس نے عبداللہ نے شرط لگائی کہ اپنی بہت ساری اس کے نام کر دی جائیداد, ایک صورت میں کہ آگے سے وہ کسی دوسرے سے شادی نہ کرے عتیقہ. یعنی یہ دیکھو نا حضرت محمد نے بھی جو شرط لگائی کہ میرے مرنے کے بعد تم امہات المومنین تمام مسلمان تم تمام مسلمانوں کی مائیں بن گئی ہو, اس لیے میرے مرنے کے بعد بھی شادی نہیں کرنی. یہ لگتا ہے کہ اس زمانے کے لوگوں کو ایک اندر سے خواہش تھی کہ یار میری نہیں ہوئی تم کوئی اور میرے مرنے کے بعد بھی میری عورت کو کوئی ہاتھ نہ لگائے. تو یہ اس وقت لوگوں کی شاید خواہش تھی. اس وقت عبداللہ نے ابو بکر کے بیٹے نے شرط لگائی کہ یہ جائیداد میں اس کے نام کر رہا ہوں, اس صورت میں یہ آگے کسی سے شادی نہ کرے. اب حضرت ابو عمر نے کیا کیا, حضرت عمر کو دل آ گیا حضرت عتیقہ پہ, عبداللہ کی بیوی کے اوپر. تو حضرت عمر نے کیا کیا, حضرت عمر نے جو اس وقت کے بڑے سیکنڈ انفلوئنشل آدمی تھے, بلکہ خلیفہ بن گئے تھے 634 میں, تو انہوں نے کیا کیا. اب حضرت ابو بکر فوت ہو چکے ہیں, ان کا بیٹے کے کیا ویلیو ہے اب, تو انہوں نے عتیقہ کو پیچھے کیا, ان کو بڑے پرپوزلز بھیجے اور ان کہ بھئی میرے سے شادی کر لو, کوئی بات نہیں تم نے وعدہ کر لیا ہے, کوئی بات نہیں جو تمہیں جائیداد عبداللہ نے دیا ہے میں واپس کر دوں گا, تو تم کیوں, اچھا یہاں پہ کہنا تم کیوں وہ چیز اپنے آپ کو اس چیز سے روک رہی ہے جو اللہ نے تمہیں اجازت دی. یعنی بیوہ ہو, بیوہ شادی کر سکتی ہے, وہی اچھی اچھی باتیں کر رہے ہیں. حالانکہ دوسری اللہ کا حکم کدھر گیا, حضرت کا وہ حکم کہاں گیا کہ عورت اپنی شادی خود طے نہیں کر سکتی. No woman should arrange her own marriage. The adulteress is the one who arranges her own marriage. سنن ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے. لیکن حضرت عمر کا دل تو آیا ہے, دل کچھ تو ہوتا ہے. تو حضرت عمر ان کو کہہ رہے ہیں کہ شادی کر لو, میرے سے شادی کر لو. تو بہرحال اس نے بیچاری نے عتیقہ نے بڑی دیر ریجیکٹ کی. He was mentioned to her and she also rejected عمر. عمر نے کہا میری میں میرے سے شادی کرو, میرے سے شادی کرو. تو بہرحال ایک دن حضرت عمر went to her and went in where she was and contended with her until he overcame her. یعنی ایک دفعہ ان کے گھر میں گھس گئے اور ان سے بحث پہ بحث, بس انہیں تنگ کیا کہ میرے سے شادی کرو, میرے سے شادی میں نہیں میرے سے شادی کرو. آپ کو پتا ہے حضرت عمر کا کیا کیریکٹر تھا, انہوں نے ایسے نہیں کیا ہوگا, انہوں نے کہا اوے ویا کھڑکا میرے نال تو نہیں. تو بہرحال انہوں نے پھر شادی کر ہی لی, اور when he finished he said bother to her, then he left her. جب وہ مانی تو پھر ہی وہاں سے گئے, and then he left her alone and did not go to her. She sent a client of hers saying to him come and I will prepare for you. تو بہرحال تو عمر نے شادی کی حضرت عتیقہ کے ساتھ. اچھا اس کے اوپر بھی بعد میں پھٹا ہوا کہ حضرت عائشہ نے کہا, ہماری فیوریٹ امی جو ہیں حضرت عائشہ, انہوں نے کہا
کیونکہ حضرت عائشہ کا بھائی تھا وہ عبداللہ. تو حضرت عائشہ نے کہا کہ تم نے توڑ دیا. when Aisha learned that Atika had broken her vow of celibacy, she sent her a message. انہوں نے حضرت عائشہ نے کہا کہ تم نے وعدہ توڑ دیا نا میرے بھائی کے ساتھ جو تم نے وعدہ کیا تھا, تو اب تم اس کے پیسے واپس کرو. ریٹرن دا پراپرٹی ٹو اس, ہماری پراپرٹی واپس کرو. کیونکہ انہوں نے دی ایک شرط پہ تھی کہ عتیقہ کسی سے شادی نہیں کرے گی. تو لیکن بہرحال حضرت عمر نے پھر عتیقہ کو کہا کہ جو لینڈ جو تمہیں ملا ہے تم واپس کر دو, اور اس کے بدلے کا جو لینڈ ہے, منی جو ہے, میں تمہیں دے دوں گا. تو وہ پھر حضرت عمر نے اس طرح دیا. تو یہ چکر چل رہا تھا, بابو عورت کا چکر ہے, بابو عورت کا. لیکن مزے کی بات چیک کریں, حضرت محمد نے اپنا کیا, توڑ دیا وعدہ. آیت حضرت محمد کو تو آپشن تھی, اوپر سے آیت آ جاتی تھی کہ عورت اپنی شادی خود طے نہیں کر سکتی, لیکن حضرت محمد کو کہا چلو جی آپ کے لیے دس از ایکسکلوسیولی فار یو. سورہ احزاب کی 50ویں آیت کہ اگر کوئی عورت اپنے آپ کو پیش کرے آپ کے لیے, آپ کو اس کو گارڈین ولی کی ضرورت نہیں, وہ ٹھیک ہے, چلے گا چلے گا. اور حضرت عمر نے بھی یہی کام کیا. حضرت عمر تو نبی نہیں تھے نا, تو یہ اس طرح کی 2 نمبریاں چلتی رہتی تھیں اس زمانے میں. میرے اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے پے پیل یا پیٹریون پہ ضرور سپورٹ کیجیے, تاکہ میں اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکوں.